السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29، سورۃ الدحر۔ سورۃ الدحر مدنی سورت ہے اور اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء اسے مدنی قرار دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی جو آخری آیتیں ہیں وہ مکی ہے اور باقی سب مدنی ہے۔ اور اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ دحر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے اس کے بارے میں ہے، اور وہ اپنے اختیار سے جو 2 راستے ہیں اور اس کے سامنے ان میں سے جو بھی اس راستہ اختیار کرتا ہے پھر ان دونوں راستوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر تو وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا جو انجام ہوگا وہ بتایا گیا ہے، اور اگر وہ برائی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بتایا گیا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی انسان پر جو زمانے کا تذکرہ ہے وہ اس میں کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى یقیناً گزرا ہے انسان پر، حین من الدہر ایک وقت زمانے میں، لم یکن شیئا مذکورا جبکہ وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ الدہر کا معنی ہے زمانہ، یعنی یہ جو صورت ہے اس کی ابتدا میں ہی ہر انسان کو اس کا وہ دور یا وہ زمانہ یاد کروایا جا رہا ہے جب انسان کا اس کائنات میں ذکر اور وجود ہی نہیں تھا۔ انسان کو اس کا ماضی یاد کروانی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی تخلیق یاد کروائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، وہ اگلی آیت میں۔ تو یہاں جو ہے اسی کا تذکرہ ہے کہ انسان کچھ تھا ہی نہیں۔ یہاں اس کے 2 معنی مراد لیے، بعض کے نزدیک جو ہے انسان سے مراد ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور زمانے سے مراد ان کے روح پھونکے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے جو کہ 40 سال کا ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ انسان کا لفظ جنس کے لیے استعمال ہوا ہے، جنس یعنی، اور جو ہین ہے اس سے مراد وہ زمانہ جب کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے کا زمانہ مراد ہے۔ تو یہاں انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اب جب کہ انسان کی ایک صورت اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صورت دے کر اور اس کو نعمتوں سے نواز کر دنیا میں بھیجا، تو وہ اپنے رب کے سامنے اکڑتا ہے، اتراتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، جبکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی حیثیت یاد رکھے کہ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اب جو ہے اس کے خالق نے اسے پیدا کیا تو وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نَبْتَلِيهِ، تاکہ اسے آزمائیں، یعنی ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ملے جلے کا مطلب ہے جو ماں اور باپ دونوں وہ ہیں وہ۔ پھر آگے پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا۔ سمیع فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، یعنی پیدا کرنے کے بعد جو ہے اس کو سماعت اور بصارت کی قوت عطا کی تاکہ وہ سب کچھ دیکھ سکے، سن سکے، اور اس کے بعد جو راستہ ہے اطاعت اور معصیت دونوں کو دیکھتے ہوئے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب وہ خواہ شکر گزار بنے یا ناشکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا بھی کر دیا، اس کو دنیا میں بھیج دیا، اور اس کے بعد اس کو تمام جو قوتیں ہیں وہ عطا کی اور نعمتیں عطا کی، اس کے بعد اس کو اختیار دے دیا۔ اب وہ جو اختیار ہے، اختیار سے چاہے تو وہ صحیح راستہ اختیار کرے اور اگر چاہے تو غلط راستہ اختیار کرے۔ اب جن لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا ان کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی
جو اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی دی ہے دونوں راستوں کی، اگر کسی نے اس کا غلط استعمال کیا تو اس کے لیے شعلوں والی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کفر کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، تو ان کے لیے زنجیریں، توق اور جہنم کی آگ ہو گئی۔ اب آگے جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا، بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ یہاں یہ جو ہے آمیزش سے مراد جو ہے وہ شراب کا ذائقہ ہے، یعنی کافور جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ٹھنڈی اور مخصوص خوشبو ہوتی ہے، اور کاس کہتے ہیں اس جام کو جو بہت بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ کہاں سے پئیں گے اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ وہ 1-2 پیالیاں نہیں ہوں گی، نہ ہی سرائیاں اور یا مٹکے ہوں گے، بلکہ وہ کیا ہوں گے، اس کے آگے بتا دیا کہ اس کے چشمے ہوں گے جو ختم ہونے والی نہیں ہوگا۔ نہیں یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس کی نہریں نکالے جائیں گے جہاں چاہیں گے۔ یعنی وہ جو کافور ملی ہوئی شراب ہوگی وہ 2-4 سرائیوں اور مٹکوں میں نہیں ہوگی بلکہ چشموں میں ہوگی، اور وہ جو چشمے ہوں گے اس پر بھی ان کو یہ اختیار ہوگا کہ جس طرف چاہیں گے وہ موڑ لیں گے، چاہے اپنے محلوں میں، چاہے اپنے گھر، وہ جو مجلسیں ہوں گی اس طرف، یا جہاں بھی وہ چاہیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی۔ یعنی یہ لوگ کون ہوں گے جن کو نعمتیں عطا کی جائیں گی؟ جو نظر پوری کرتے ہیں، مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر نظر بھی مانتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اور پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر کا پورا کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اس کو واجب ہے، بشرط یہ کہ وہ نظر جو مانی ہے، منت جس کو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، وہ جو نظر مانی ہے وہ معصیت کی نہ ہو، یعنی وہ یہ نظر نہ مانی ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ جو ہے یہ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے، اور جس نے معصیت کی نظر مانی تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس نظر کو پورا نہ کرے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ اور وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی۔ اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، یعنی وہ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن سے جب ان کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس سے بھی ڈرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہوئے وہ کسی بھی برائی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ برائی پھیل جانے والی ہے، تو وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں یا کافر اور مشرک ہوں گے ان کے لیے وہ دن بہت ہی برا ثابت ہوگا، اور جو انہوں نے اعمال کیے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور سب جو ہے وہ اس دن نافرمان اس دن کے شر سے نہیں بچ سکیں گے، اس دن کے شر کی لپیٹ میں ہوں گے۔ یعنی وہ دن کی برائی جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت پھیلی ہوئی ہوگی، وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب وہی لوگ جو نیک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انعامات عطا کرے گا انہیں کے بارے میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ ان میں کون کون سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا اور محبت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں۔ قیدی جو ہے، قیدی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جیسے کہ جنگ بدر کے جو قیدی تھے تو ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان کی تکریم کرو، اور جو صحابہ تھے وہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے پھر خود کھاتے۔ اسی طرح جو ہے وہ غلام اور نوکر کے بارے میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی اس میں آخری وصیت بھی یہی ہے کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے
کھلاتے نہ تو تم سے بدلہ چاہتے اور نہ ہی کوئی تمہیں شکر گزاری، یعنی ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کھلاتے کہ تم ہمارے احسان مند رہو یا ہماری واہ واہ ہو یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمیں اس سے اچھا کھلاؤ، تو ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ ہم صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یومًا عبوسًا قمطریرا، اور اس دن سے بھی ڈرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ عبوس اس دن کو کہتے ہیں، یعنی وہ دن جو ہے جو بہت سخت ہوگا، سخت ہولناکیوں والا دن جو کہ کافروں پر بڑا لمبا ہوگا۔ اور قمطریر کے معنی طویل کے، حضرت ابن عباس نے بھی اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ قمطریر کے معنی طویل اور عبوس کے معنی سخت، یعنی وہ دن جو بہت سخت ہوگا اور کافروں پر بہت طویل ہوگا۔ وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا، یعنی جیسے کہ وہ اسی دن سے ڈرتے تھے کہ وہ جو دن ہے وہ بہت برا ہوگا اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو آخرت قیامت کا دن ہوگا وہ بہت سخت ہوگا، تو جس طرح وہ ڈرتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی برائی سے بھی بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، یعنی انہیں جو انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے تو تازگی ان کے چہروں پر ہوگی اور جو خوشی ہے وہ ان کے دلوں میں ہوگی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو ان کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا۔ تو جو تازگی ہوتی ہے وہ چہرے پہ ہوتی ہے، اور جو خوشی ہوتی ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ تازگی بھی ہوگی، چہرے بھی ان کے تازگی، چہروں پر بھی ایک خوشی کے تاثرات، ایک تازگی ہوگی، اور خوشی بھی جو ان کے دل ہیں وہ بھی خوش ہوں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے، یعنی صبر کا مطلب ہے کہ دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں اور جو انہوں نے برداشت کی، اللہ کی اطاعت میں نفس کی جو خواہشات انہوں نے قربان کی، اور جو جتنی معصیتوں سے اجتناب کیا، برائیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، تو وہ جتنا بھی ان کو صبر کرنا پڑا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ سب کچھ عطا کرے گا اور ان کو ریشمی لباس پہنائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی ہوگی اور نہ سردی، اور نہ موسم سرما کی یا سردی۔ زمہریر جو ہے وہ اس سخت سردی کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو قیامت میں یعنی جو جنت ہوگا آخرت میں ایک ہی موسم ہوگا، نہ تو بہت زیادہ جیسے یہاں بہت زیادہ جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ایک ہی موسم ہوگا، موسم بہار کا، یعنی ایک جیسا موسم رہے گا اور وہ موسم بہار کا ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، یعنی نہ تو وہاں سورج کی روشنی، سورج کی گرمائش ہوگی، سورج کی حرارت ہوگی، اس کے باوجود بھی کیا ہوگا کہ درختوں کے جو سائے ہیں ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی جو درخت ہیں وہ اتنے جھکے ہوں گے کہ شاخیں جو ہے وہ ان کے اوپر قریب قریب ہوں گی۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان پر اور ان کے وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا مطلب یہ کہ اس کے جو میوے ہوں گے وہ بھی ان کے اوپر گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ان پر چاندی کے برتنوں اور جام جو ہے وہ ان پر چاندی کے برتن ہوں، اور جو جام ہے وہ ان کے پاس لے کے جائیں گے، یعنی وہ لے کے پھریں گے، اور جو کہ شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے جن کو ایک اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، یعنی ان میں شراب اس طرح اندازے سے ڈالی ہوگی کہ نہ تو وہ بہت زیادہ ہوگی اور نہ ہی اتنی کم کہ وہ سیراب نہ ہو، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کو تشنگی محسوس ہو۔
اور کہ جام جو ہے وہ بالکل بچی رہے، بلکہ اس طرح نہیں ہوگا، وہ اتنی ہوگی کہ وہ اس کو پی کے سیراب ہو جائیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائی جائے گی، كَانَ مِزَاجُهُ زَنْجَبِيلًا، جس کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ یعنی یہ جو زنجبیل ہے یہ سونٹ یعنی خشک ادرک کو کہتے ہیں، اور یہ گرم ہوتی ہے، اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی سی پیدا ہوتی ہے، اور وہ عرب جو ہیں ان کے ہاں یہ بہت ہی پسندیدہ چیز سمجھی جاتی ہے۔ وہ لوگ اس کو اپنے قہوے میں بھی شامل کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جنت میں دو قسم کی شراب ہوگی، ایک تو وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور دوسری شراب جو ہے وہ زنجبیل ہوگی، یعنی زنجبیل ہوگی جس میں دوسری شراب گرم ہوگی جس میں زنجبیل کی آمیزش یا ملاوٹ ہوگی۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی اس شراب وہ جو زنجبیل کی شراب ہوگی زنجبیل والی، اس کی ایک نہر ہوگی جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے ارد گرد پھرتے ہوں گے کمسن غلام۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یعنی وہ جو غلام ہوں گے جو ان کے پاس لے کر آئیں گے ساری چیزیں، تو وہ جو غلام ہوں گے وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ جیسے کہ وہ موتی ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو رعنائی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہیں گی۔ اس میں کہا کہ ولدان مخلدون، کہ کمسن بچے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے۔ ایک مطلب تو یہ کہ جنتیوں کی طرح جو ہے وہ خادم ہیں، ان کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا بچپن، ان کی رعنائی جو ہے، ان کا حسن خوبصورتی وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گی، کبھی بھی بدلے گی نہیں، اور وہ حسن اور خوبصورتی میں ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ موتی ہوں۔ اور فرمایا لؤلؤ منثورا، یعنی بکھرے ہوئے موتی۔ تو بکھرے ہوئے موتی اس طرح جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بکھرنے کا مطلب یہ کہ خدمت کی طرف ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے اور خدمت میں مصروف ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم جہاں کہیں بھی نظر ڈالو گے نعمتیں، عظیم الشان سلطنت ہی دیکھو گے۔ مطلب یہ کہ جنت میں جس طرف بھی دیکھو گے وہاں جنت میں ہر طرف نعمتیں ہوں گی اور خوبصورت نظارے ہوں گے اور عظیم الشان ایک سلطنت ہوگی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے۔ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ سندس باریک ریشمی لباس اور استبرق موٹے ریشمی لباس کو کہتے ہیں، اور چاندی کے کنگن جو ایک زمانہ تھا اس میں بادشاہ اور جو ممتاز قسم کے لوگ ہوتے تھے تو وہ چاندی کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے کہ جس کے لیے ذرا انہوں نے دنیا میں کوشش کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت میں بے بہا نعمتوں سے نواز دیا۔ ان نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تم پر بتدریج قرآن نازل کیا۔ بتدریج قرآن نازل کیا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل کیا گیا اور ایک ہی مرتبہ نازل نہیں کیا گیا۔ اور پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں کیا بلکہ ضرورتاً حسب ضرورت اوقات میں نازل کیا گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی اللہ کا قرآن ہے، نبی کی طرف سے نہیں ہے، جیسے کہ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ آپ نے گھڑ لیا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے ہی نازل کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، بس تم اپنے رب کے حکم پر قائم رہو، ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانو۔ یعنی اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا جو قرآن نازل کیا گیا اگر یہ اس سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مانیں، بلکہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے وہ جاری رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ حفاظت کرے گا۔
اور جو بھی کوئی ناشکری کرنے والا ہو تو اور یا حد سے بڑھنے والا ہو تو اس کی بات نہ مانے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ قرآن کی تبلیغ کرنے سے یا تبلیغ کرنے سے باز آ جاؤ، اور ہم جتنی تم کہو گے اتنی تمہیں دولت دیں گے، اور عرب کی جس عورت سے شادی کرنا چاہو گے شادی کروا دیں گے۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ کافر فاجر کے کہنے سے نہ رکیں، تو اس سے مراد یہ کہا گیا کہ ولید ابن مغیرہ، بعض مفسرین کا یہ قول ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کرو۔ صبح شام سے مراد ہے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر، یعنی صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور بعض مفسرین نے رات کو سجدہ کرنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں لی ہیں، اور تسبیح کا مطلب ہے جو باتیں بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہے اس سے برات کا اظہار کرنا، اس کی پاکیزگی بیان کرنا، یہ تسبیح ہے، وہ کرو۔ اور بعض کے نزدیک جو ہے اس تسبیح سے مراد رات کی نفلی نمازیں یعنی تہجد وغیرہ مراد ہے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی کفار مکہ اور دوسرے دنیاوی محبت میں مگن لوگ ہیں تو یہ ساری دنیا پر توجہ دے رہے ہیں کہ جلدی ملنے، مطلب کہ دنیا میں موجود ہیں فی الحال، تو یہ جلدی انسان کے پاس موجود ہے اور یہ فی الحال ہے، یعنی ابھی ہے۔ جتنی جلدی انسان کے پاس یہ دنیا آتی ہے اتنی جلدی چلی بھی جاتی ہے، تو یہ تو اس کے بارے میں کوئی حتمی نہیں پتا کہ ہم نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اور حتمی نہیں پتا کہ ہم نے کتنا رہنا ہے۔ تو یہ دنیا جو کہ عارضی ہے تو اس کو چاہتے ہیں، اور جو بھاری دن ہے پیچھے، یعنی بھاری دن چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، جو کہ قیامت کا دن ہے، اس کی ہولناکیوں شدت والے دن کو یہاں بھاری کہا گیا کہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسوں اوروں کو لے آئے۔ مطلب یہ کہ ان کی پیدائش کو مضبوط کیا، ان کی جو جوڑ ہیں، رگیں، پٹھے یا جو بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر کے کسی اور قوم کو بھی لے سکتا ہے، یعنی یا اس سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا پھر کیا ہے دوبارہ پیدائش، قیامت کے دن دوبارہ پیدائش ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ان کو، پہلا مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہلاک کر کے کسی اور قوم کو لے، یعنی کوئی بھی اللہ جو قدرتی آفت ہے وہ آئے، اس میں وہ سب مارے جائیں اور اس کی جگہ کوئی دوسرے لوگ بس جائیں، اور یا اس کا دوسرا مطلب یہ کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو جو پیدا کرے گا وہ مراد ہے۔ ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یقین یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ یعنی قرآن میں نصیحت کر دی گئی اور یہ نصیحت ہے اگر چاہو تو اس سے ہدایت حاصل کر لو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پہ لگا لے اور اپنے لیے کوئی نفع حاصل کر لے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور توفیق ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو وہ سب ملتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ انسان کی نیت پہ دیتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اس کے ہدایت اور گمراہی کے فیصلوں میں بھی جو ہے وہ حکمت ہے۔ جس کو ہدایت دی وہ واقعی اس کا مستحق ہوگا، اور جس کے حصے میں گمراہی آئی تو یقیناً وہ اسی لائق ہوگا۔ اللہم احفظنا منہم اللہم اہدنا سبل السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے راستے کی طرف چلائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29، سورۃ الدحر۔ سورۃ الدحر مدنی صورت ہے۔
اور اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اور اس صورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء اسے مدنی قرار دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی جو آخری آیتیں ہیں وہ مکی ہے اور باقی سب مدنی ہے۔ اور اس صورت کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ دحر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے اس کے بارے میں ہے، اور وہ اپنے اختیار سے جو 2 راستے ہیں اس کے سامنے، ان میں سے جو بھی اس راستہ اختیار کرتا ہے پھر ان دونوں راستوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر تو وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا جو انجام ہوگا وہ بتایا گیا ہے، اور اگر وہ برائی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بتایا گیا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی انسان پر جو زمانے کا تذکرہ ہے وہ اس میں کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى یقیناً گزرا ہے انسان پر، حین من الدہر ایک وقت زمانے میں، لم یکن شیئا مذکورا جبکہ وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ الدہر کا معنی ہے زمانہ، یعنی یہ جو صورت ہے اس کی ابتدا میں ہی ہر انسان کو اس کا وہ دور یا وہ زمانہ یاد کروایا جا رہا ہے جب انسان کا اس کائنات میں ذکر اور وجود ہی نہیں تھا۔ انسان کو اس کا ماضی یاد کروانی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی تخلیق یاد کروائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، وہ اگلی آیت میں۔ تو یہاں جو ہے اسی کا تذکرہ ہے کہ انسان کچھ تھا ہی نہیں۔ یہاں اس کے 2 معنی مراد لیے، بعض کے نزدیک جو ہے انسان سے مراد ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور زمانے سے مراد ان کے روح ہو کے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے جو کہ 40 سال کا ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے